و300 و1000 من المیلاد۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ دخل الاسلام کشمیر، اسلام کشمیر میں داخل ہوا۔ فی بدایت القرن الرابع عشر المیلادی، بدایہ مانے آغاز، قرن مانے صدی، صدی کے آغاز میں۔ کون سی صدی؟ الرابع عشر، 14ویں صدی، المیلادی یعنی عیسوی، 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اسلام کشمیر میں داخل ہوا۔ بدخول بعض الجنود، بعض لشکریوں کے داخل ہونے سے، والمدیرین الاتراک الخدمات الحکومیہ، اور بعض ان منتظمین کی وجہ سے جو ترک حکومت کے خدمت گار تھے۔ المدیرین مانے منتظمین، انتظام چلانے والے۔ الاتراک یہ ترک کی جمع ہے، ترکی جو ملک ہے تو وہاں کے رہنے والوں کو ترک، اور جمع اس کی اتراک ہے۔ الخدمات الحکومیہ مانے حکومتی خدمت، حکومتی کام، یعنی وہ ترکی لوگ جو حکومتی خدمت گار تھے، حکومت کے کام کاج کرتے تھے، یعنی سرکاری ملازمین بلکہ سرکاری منتظمین۔ تو ترجمہ اس کا اس طرح سے پھر سے سن لیجئے۔ بدخول بعض الجنود والمدیرین الاتراک، تو بدخول بعض الجنود، بعض لشکریوں کے داخل ہونے سے، والمدیرین اور ان منتظمین کے داخل ہونے سے، الاتراک جو ترکی تھے، الخدمات الحکومیہ اور حکومت کے خدمت گار تھے، یعنی بعض وہ منتظمین جو ترک حکومت کے خدمت گار تھے، ان کے داخل ہونے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا۔ اس کی اصل یہ ہے کہ 14ویں صدی ہجری میں بلکہ عیسوی میں جو ترک حکومت تھی پورے عالم اسلام میں، وہ شباب پر تھی، ان کی حکومت پوری دنیا میں بڑی مضبوط حکومت تھی، تو وہ ادھر افغانستان سے ہو کر پاکستان کے سندھ تک ان کی حکومت تھی، اور وہ ملک در ملک جو ہے وہ قبضہ کرتے جاتے تھے، اور اس طرح سے بعض وہاں کے جو فوجی ہیں، ان کے لشکر ہیں، وہ اس طرح سے یہ سندھ سے ہو کر ادھر سے آپ کا جو یہ کرنا کا ایریا ہے اور آزاد کشمیر ہے، وہاں پر وہ داخل ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے چونکہ وہ مسلمان تھے تو ان کی تہذیب، کلچر اور ثقافت کا اثر آزاد کشمیر کے علاقوں میں پڑا، تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو کشمیر کے اندر اسلام داخل ہوا وہ ترک لشکریوں کی وجہ سے داخل ہوا۔ لیکن اس کے بعد ثم پھر بحضور سید عبد الرحمن، سید عبد الرحمن کے آنے سے، حضور حضر یحضر، حضور مانے حاضر ہونا، آنا، سید عبد الرحمن کے آنے سے، المعروف ببلبل شاہ، جو بلبل شاہ کے نام سے معروف اور مشہور تھے، ان کو سید عبد الرحمن نہیں کہا جاتا تھا، ان کو بلبل شاہ کے نام سے لوگ پکارتے تھے، الی سری نگر، جب وہ سری نگر آئے، وقیامہ بہا، اور انہوں نے وہاں پر قیام کیا، یعنی اصل میں جو بلبل شاہ ہیں جب وہ سری نگر آئے اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا تو ان کی وجہ سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا۔ اب اس کی تفصیل نیچے ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کیسے داخل ہوا۔ وکان المجتمع الکشمیری، مجتمع مانے سوسائٹی، سماج، کشمیری سماج، فی اسوأ حالت اخلاقیت، سب سے بری اخلاقی حالت پر تھا۔ کشمیری سماج اخلاقی اعتبار سے بہت ہی بری حالت میں تھا۔ اسوأ حالت بری حالت، اخلاقی اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی بدترین حالت میں تھا، بدترین حالات کا شکار تھا۔ اور اسی اثنا میں اسلم حاکمہا، کشمیر کے حاکم نے اسلام قبول کیا۔ اسلم مانے اسلام قبول کیا، حاکمہا کشمیر کے حاکم نے، جس کا نام کیا تھا؟ رات چند شاہ، اس کا جب وہ غیر مسلم تھا تو اس کا نام رات چند شاہ تھا۔ کب اس نے یہ اسلام قبول کیا؟ سنۃ 24 و 300 و 1000، 24 ہو گیا 24، 300 ہو گیا 300، و 1000 ہو گیا 1000، 1324 یعنی 1324
عیسوی میں اس نے اسلام قبول کیا، علی یدی بلبل شاہ، بلبل شاہ کے ہاتھ پر، وسمی بعد اسلامہ، اور ان کے اسلام لانے کے بعد سمیہ ان کا نام دیا گیا بسلطان صدر الدین، چونکہ یہ بادشاہ تھے ہی تو اس لیے سلطان ان کا لقب پڑا صدر الدین، یہ پورا جو ہے ان کا نام رکھا گیا تو پورا نام ہو گیا سلطان صدر الدین۔ تو اس طرح سے اسلام کے بعد سلطان صدر الدین کے نام سے رنچن شاہ مشہور ہو گئے۔ واتبع السلطان صدر الدین فی اسلامہ کبیر القواد والرؤساء، واتبع اور اتباع کی، پیروی کی، سلطان صدر الدین کی، فی اسلامہ ان کے اسلام لانے میں، کبیر القواد بڑے بڑے قائدین نے، والرؤساء اور سرداروں نے، بڑے بڑے سرداروں اور قائدین نے سلطان صدر الدین کی اسلام لانے کے سلسلے میں اتباع کی، یعنی وہ لوگ بھی اسلام لائے۔ تو جب سلطان بھی اسلام لایا اور بڑے قائدین اور سردار بھی اسلام لائے تو ظاہر ہے کہ عوام بھی اسلام لانے پر مجبور ہو گئی اور وہ بھی اسلام لے آئے۔ تو اس طرح سے ایک معاشرہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قائم ہو گیا۔ وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ السُّلطَانُ مَسْجِدًا لِلْمُسْلِمِينَ، تو سلطان نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اسس مسجدً مسجد کی بنیاد ڈالی، للمسلمین ان مسلمانوں کے لیے، الحدیث العہد بالاسلام جو ابھی اسلام میں نئے تھے، الحدیث العہد جن کا زمانہ، حدیث مانے نیا، العہد مانے زمانہ، الحدیث العہد جن کا زمانہ نیا تھا، بالاسلام اسلام میں، یعنی جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے مسلمان، ان کے لیے ایک مسجد بنائی، علی ضفۃ نہر جہلم، جہلم ندی کے کنارے پر، ضفۃ مانے کنارہ، جہلم ندی کے کنارے پر۔ وَهَذَا الْمَسْجِدُ هُوَ أَوَّلُ مساجد کشمیر، مساجد کشمیر، کہتے ہیں یہ مسجد کشمیر کے مساجد میں سب سے پہلی مسجد ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ بلبل لنکر، اور اس مسجد کو بلبل لنکر کہا جاتا ہے۔ وَبِقُرْبِهِ ضریح بلبل شاہ، اور اس مسجد کے بالکل قریب ہی بلبل شاہ کا روضہ بھی ہے، مقبرہ بھی ہے، ضریح مانے قبر، مقبرہ۔ تو بلبل شاہ کب وفات پائے؟ الذی توفی، جن کی وفات ہوئی ہے، فی 27 و 700 من الہجرہ، 727 ہجری میں، المطابق سنۃ 27 و 300 الف، 1327 عیسوی میں، 727 ہجری اور 1327 عیسوی میں بلبل شاہ کی وفات ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔